پچھلے دنوں جو خاتون شہبانہ محمود آپ نے سنا ہوگا، اور پھر ہمارے جو وہاں لندن کے میئر ہیں صادق خان صاحب، اور اس طرح اور بھی کئی لوگ جو مسلمان ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے ان لوگوں کو اب کھٹکتی ہیں۔ یہ جس طرح اچانک جو بندہ جیل میں تھا اور اس نے اتنی پاور پکڑ لی، 3 لاکھ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وہ اکٹھا کرنے میں پہلی دفعہ کامیاب ہو گیا، اور یہ ڈیلی کے بیس پہ تیزی آ رہی ہے۔ لیکن جب ہمارے علماء، ہمارے بڑے لوگ جو ہے اس طرح کے کام کریں گے تو وہاں اور بھی نفرت بڑھے گی، اور بھی مسائل جو ہے وہ سامنے آئیں گے مسلمانوں کے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے پروگراموں میں کئی میں بتایا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انگلینڈ میں آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے یا آپ وہاں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ یوگنڈا کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، لوگوں کو راتوں رات نکلنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ جو اسلام ہم غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بجائے ہم اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اکثر یہاں پہ پچھلے دنوں ایک بندے کے ساتھ مجھے کام تھا، یا اسے میرے ساتھ کام تھا، چھوٹی سی بات پہ اس نے کلمہ پڑھ دیا، معمولی سی بات، اور بعد میں ٹھیک پڑا یا غلط پڑا، لیکن کئی دفعہ اس کی باتوں میں یہ جھوٹ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم لوگ فوری طور پہ قسمیں کھانی شروع کر دیتے ہیں، کلمے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی کہ ہمارے اوپر ویسے ہی لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ تو جب ہم قسم کھا لیتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں، آپ قسم پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی پرابلم یہاں آج جو مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے۔ تو آج کے جیسے جیسے ہمارے بچے یہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، اور جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے تو یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، جو کمزوریاں ہمارے پاکستان میں ہمارے اندر تھیں انہیں دور کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک برباد ہو گیا، ملک کا کھانا خراب ہو گیا۔ یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں آج دیکھ رہا تھا، وہ پولیس والا کھڑا ہو کے بس سواروں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پیغام تو نہیں آیا شادی کا، کوئی مکان تو نہیں لینا، پراپرٹی سستی تو مل رہی، گاڑی تو نہیں مل رہی، آپ نے اس علاقے میں نہیں جانا، بسوں میں جو کچے کی طرف بسیں ادھر سے گزرتی ہیں ان کو بتاتے ہیں، ورنہ آپ کو اغوا کر لیں گے۔ فوج، ایٹمی طاقت، 400-500 کچے کے ڈاکو آج تک قابو نہیں آئے۔ یہ ہماری ترقی ہے جو آپ سب کے سامنے، اور پھر کئی لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان ملکوں میں ہم محفوظ ہیں، لیکن محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں کے قوانین کا یا اپنی جو اسلامی تعلیمات ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ اور یہ قاری صاحب جو ہے، ان کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ غلط کام ہے، یہ تو نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، اس چیز کا علم ہوگا ان کو۔ اور پھر آپ دیکھ لیں اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا کیوں کہ میں پکڑا نہیں جاؤں۔ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں۔ جرم کی بھی نوعیت ہوتی ہے، ایک تو چلو کسی طرح آپ سے بائی چانس ایسا کچھ مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے مشکل پیدا ہوگی، ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے بعد بھی آپ جاری رکھیں۔ تو جناب، جو بات آج کے پروگرام میں ہے کہ مذہبی نفرت میں ہم نے بڑا اضافہ کیا، ہر وقت ہم مذہب کے اوپر ایک سیکنڈ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، ایک سیکنڈ برداشت نہیں کرتے کسی دوسرے کی بات کو۔ وہاں پہ ہماری غلط بات بھی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، اسے مانو جو مرضی ہو جائے۔ مگر جو آج کے حالات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے، سامنے کیا چل رہا ہے، پیچھے کون سی فلم چل رہی ہے۔ جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی اور وہ والا صاف چل رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ ہیں، یورپ میں ہے یا پاکستان میں ہے، اگر آپ اس قابل نہیں، آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کہ آپ کوئی ایسے جیسا یہ بچیوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے چکر میں غلط کام کرتے رہے، تو آپ اس کرسی پہ ہی نہ آئے۔ ہر بندے کو پتا ہوتا کہ میں اس کرسی کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھ، آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ آپ خود بخود کہے گے کہ میں جعلی طریقے سے سسٹم کو چلا رہا ہوں یا اصلی طریقے سے سسٹم کو چلا رہا ہوں۔ معاشرے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جس معاشرے کا بیڑا گرک ہوا ہو، وہ یورپ میں آ جائے، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، جہاں مرضی چلے جائے، اس کا بیڑا ہی گرک، کیونکہ ہم تبدیل نہیں کرتے۔ آج ہی میں ایک مارکیٹ میں دیکھ رہا تھا، ایک پاکستانی گیا ہوا، اب ویڈیو بنا رہا ہے، ساتھ بہنوں ماموں کی گالیاں نکال رہا ہے اور بتا رہا ہے یہ تو مجھے کوئی پنجابی نظر نہیں آ رہا، گالی، اور اپنی طرف سے وہ بڑا بتا رہا ہے کہ میری شاید بلے بلے ہوگی۔ اخلاقیات سیکھنے کے لیے میرے خیال آپ کو ایک اچھی کمپنی چاہیے۔ جب آپ کی کمپنی غلط ہوگی، جب آپ کی بیٹھک غلط ہوگی، اور یہ تو 3 لڑکیوں یا 4 لڑکیوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کے ساتھ اس مولوی نے یہ کام کیا، کئی سامنے نہیں آتی عزت کی وجہ سے۔ سارے ایشین کلچر ہے، ایشین معاشرہ ہے، تو ایسے مولویوں سے بھی بچائیں۔ آئے دن آپ کو بتاتے ہیں، یہ مذہب کا سہارا لے کے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارے جاہل لوگ جو ہے وہ مکمل۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ انگلینڈ میں ایک قاری صاحب کے متعلق آج بتائیں گے، مولانا صاحب، اور انہیں سزا ہوئی ہے، کیوں سزا ہوئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہ حالات ہو چکی ہے، خاص کر مسلمانوں کے، کہ ہمیں عزت راس نہیں آتی۔ ہمیں بہترین جگہ بھی دی جائے، اور جہاں پہ لوگ آپ کی عزت بھی کرے، احترام بھی کرے، آپ کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کرے، آپ کی دعوتیں کرے، اور جہاں بھی آپ جائیں لوگ خوشی سے آپ سے مصافحہ کرنا بھی ایک فخر سمجھے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے ہم امام مسجد لگ جائے، چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ پہنچ جائیں، اگر کوئی موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں، کوئی بھی موقع ملے۔ اور یہی وہ حالات ہوتے ہیں جہاں پہ پھر اپنی عزت بھی داؤ پہ لگانی، اور لوگ بھی اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قاری صاحب ہے، یہ جناب ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے مختلف بچیوں کے ساتھ کوئی غلط حرکات کی ہے، لیکن ابھی نہیں کی، پہلے کی ہوئی، اور پھر یہ پولیس کے قابو میں آ گئے، اور پولیس نے پھر ظاہر کیس تیار کیا، عدالت میں گیا۔ عدالت میں جانے کے بعد 3 بچیوں نے، جہاں تک میرے علم میں ہے، تو کہا، ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ ان مولانا صاحب نے غلط حرکت کی ہے۔ ظاہر ہے اخباروں میں بھی آیا، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ، اور یہ جس عمر میں ہے وہاں پہ نانا دادا یا باپ کوئی رشتہ تو ان کا ہوگا، وہاں پہ پہنچ چکے ہوں گے، مگر اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتا انسان، اور بعد میں یہ کہہ دیتا ہے جی شیطان نے حملہ کر دیا ہمارے اوپر۔ اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ایسی بچیوں کو قرآن پڑھانا یا جو بھی اسلامی تعلیمات دینی، کیونکہ آپ خود اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں چل رہے۔ وہ بچیاں ان سے سیکھنے آتی ہیں، یہ بچے سیکھنے آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور یہ ان کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو شاید وہ بالغ ہو چکی ہو، اور پھر انہیں جیل میں بھیج دیا گیا۔ 10 سال کی شاید جیل ہوئی انہیں، باقی کی زندگی جو ہے پوری تو نہیں، لیکن جیسے یہ باہر آئیں گے تو پھر وہاں پہ باقی کی جو عوام ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کس طرح یہ زندگی گزاریں گے۔ یہ انگلینڈ کا واقعہ ہے۔ جو بات آج بتانے والی ہے کہ ہمارے بچے بھی، چاہے وہ انگلینڈ میں ان علماء کے پاس جائیں، چاہے پاکستان میں جائیں، چاہے ہندوستان میں جائیں، کہیں بھی جائیں، لوگ جو ہے اعتماد نہیں کرتے، اور بچوں کی زندگی جو ہے برباد ہو جاتی۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اب اگر انگلینڈ کے موجودہ حالات آپ دیکھیں، تھوڑی سی اس پہ بھی نظر ڈال لیتے۔ 3 لاکھ لوگ پچھلے دنوں اتوار والے دن لندن میں اکٹھے ہوئے، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اچانک تبدیلی، اور جو ہمارے پاکستانی ہیں خاص کر، وہ بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے، وہ بھی کوئی موقع جانے نہیں دیتے جہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام نہ ڈالیں۔ آئے دن اسٹوڈنٹ کئی سامنے آتے ہیں، انڈین بھی ہیں اس میں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں، کئی علاقوں سے وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ پھر اسلام کے نام پہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا
اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اور یہ جب گورے دیکھتے ہیں، گورے سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو کہتا ہے کہ اس طرح چلو، قرآن تو کہتا ہے اس طرح چلو، اور جو سکھانے والا ہے وہ غلط چلا رہا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ جب آپ کا ٹیچر ہی غلط ہو تو وہاں پہ پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ جو بچے ان کے پاس آپ نے تربیت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں یا بچیاں بھیجی، میں ان کی تصویر بھی بورڈ پہ لگا دوں گا۔ اور یہ کوئی پہلے قاری صاحب نہیں پکڑے گئے، کبھی امریکہ میں پکڑے جاتے ہیں، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، اور غلط کاموں کی وجہ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعد میں ظاہر ہے یہ چیز ذہن میں رکھے، یہاں پہ اس طرح کا کیس اتنے سال بعد بھی آؤٹ ہو جائے تو وہ پکڑ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ ہمارے تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے، لڑکیوں کو کہ عزت کا مسئلہ ہے، باہر بات نہ کرے، ادھر نہ کرے ادھر نہ کرے، مگر یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس وقت شاید وہ لڑکیاں چھوٹی تھیں، ان کو سمجھ نہیں تھی، بعد میں جب وہ بڑی ہوئی تو ان کو عقل سمجھ آئی، شعور آیا، انہوں نے ان قاری صاحب کی منجی جو ہے وہ ٹھک چکی ہے۔ یہ واقعات جو یورپ میں خاص کر ہوتے ہیں، اور پھر آج آپ دیکھیں انگلینڈ میں جو آواز اٹھی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو اسلامی لوگ ہیں انہیں ہم اپنے اوپر حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ پچھلے دنوں پاکستانی وہ اپنا خاتون جو تھی، جو یہ جو ہوم آفس کی